بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی یہ آیت ہے، یہ کفار اپنے بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن وہ محبت ان میں نہیں ہے۔ وہ اپنے معبودوں کی خوب محبت کرتے ہیں، پتھروں کی۔ اللہ آگے مومنین کو کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنوں کو اپنے اللہ سے بہت محبت کرنا چاہیے۔ بس مجھے آج اللہ کی محبت پر کچھ کہنا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی، بیوی کی، بچوں کی، دولت کی، ساری چیزوں کی محبتیں ہمارے دل میں بہت بسی ہوئی ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ ہمارے خواجہ عزیز الحسن مظہور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا، یہ وہی کہہ سکتے ہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کیسے مخاطب کرتے ہیں۔ محبت کسی بھی چیز کی کام کو آسان کر دیتی ہے۔ جب محبت ہوتی ہے نا، ہمارے وہاں بہت مشہور ہے کہاوت کہ انسان محبت میں ماؤنٹ اور پہاڑ کو بھی کھود لیتا ہے۔ کیوں؟ محبت ہو گئی اس کو۔ تو محبت ایک ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ ایک ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے جب ہی تو رات میں جاگتی ہے، لیکن اب تو یہ کہاوتیں رہ گئی۔ اب وہ ماں کو بھی ممتا اور پیار نہ رہا اپنی اولاد سے جو پہلے تھا۔ وہ تو نیپی رات میں پہنا دیتی ہے تو صبح نکال رہی ہے، اور پوری رات بستر میں پیشاب کر رہا ہے بیچارہ۔ اب تو وہ محبتیں، ورنہ یہ پہلے کی مائیں جو تھی وہ رات بھر اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی رہتی تھی۔ بہت مشہور ہے کہ آپ نے سنا ہوگا، ماں خود پیشاب میں سوتی تھی اور بچوں کو سوکھے میں سلاتی تھی۔ جو ہماری مائیں، دادیاں، ان سے پوچھو۔ اب اگر اس ماں سے یوں کہا جائے کہ کیوں اتنی تکلیف اٹھا رہی ہے، کہتی ہے میرا لال بڑا ہو کر میری مدد کرے گا، میرا سہارا بنے گا۔ ایک محبت کی خاطر، اپنے بچے کی محبت کی خاطر راتوں کا جاگنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک باپ کو صبح جاب پہ جانا ہے اور بچہ رات میں روتا ہے تو رات بھر کندھے پر بچے کو ڈال کر گھومتا رہتا ہے، حالانکہ دن بھر تھکا ہوا ہے، پھر صبح اس کو جاب پہ جانا ہے۔ کیوں؟ ایک بچے کی محبت۔ محبت کی وجہ سے رات کی بیداریاں آسان ہو جاتی، محبت کی وجہ سے تکلیفیں آسان ہو جاتی۔ جاب سے محبت ہوتی ہے نا، پیسوں سے جب محبت ہوتی ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ رات میں مثلا کم سونا ملا، اس کے باوجود صبح وقت پر نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ پیسوں سے محبت ہے۔ اس محبت کی بنیاد پر وہ صبح دوڑتا ہے۔ یہ میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں، یہ اگزامپل ہے کہ محبت کی وجہ سے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت تلخرا شیری کند، فارسی میں فرماتے ہیں محبت تلخرا شیری کند، محبت جو ہے نا وہ کڑوی چیز کو بھی میٹھی بنا دیتی ہے۔ ایک انسان بیمار ہے، اس کو جو لکوڈ دوائی پلائی جا رہی ہے وہ اتنی خطرناک دوا ہے کہ زبان پر رکھتے ہی بے چینی، لیکن وہ شوق سے پی رہا ہے، اس لیے کہ بیماری سے اچھے ہونا ہے۔ محبت ہے اس کو اپنی حیات سے، اپنی صحت سے، وہ چاہتا ہے مجھے شفا ملے۔ اللہ حفاظت فرمائے جن کو کینسر ہو جاتا ہے اور جب ان کو کیمو کیا جاتا ہے، وہ کیمو کیا ہے؟ کیا ہے کیمو؟ کیمو ایک جلانے والی دوا ہے، ایک زہر ہے، ایک
پوائزن ہے جو بتدریج آہستہ آہستہ انجیکشن کی شکل میں قطرہ 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 باڈی میں گر کر وہ جو اس کی جو جگہ ہیں اس کو وہ جلاتا ہے، اور اس کی علامت کیا ہے؟ داڑھی کے بال نکل جاتے ہیں، سر کے بال نکل جاتے ہیں، کھانا نہیں کھایا جاتا، زبان پر پھوڑے نکل آتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر نے کہا آپ کو 20 کیمو لینے پڑیں گے، وقت سے پہلے پہنچتا ہے۔ کیوں؟ صحت چاہتا ہے۔ جب صحت سے محبت ہوتی ہے تو محبت تل خرا شیریں گلن، محبت کڑوی چیز کو بھی میٹھی بنا دیتی ہے۔ اللہ کرے اللہ سے محبت پیدا ہو جائے تو پھر تہجد کیا راتوں میں جاگنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہم بزرگوں کے بات میں سنتے رہتے ہیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہوگا کہ عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہیں اور ایک آیت پڑھتے پڑھتے صبح کر دی، عشاء کے بعد کھڑے ہو گئے اور قرآن پڑھتے پڑھتے صبح ہو گئے، عشاء کے بعد کھڑے ہو گئے اور 2 رکعات میں صبح کر دی۔ یہ ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ وہ عشق، وہ پیار، وہ محبت جو ان کو اللہ سے تھی وہ ہم سے کہاں ہے، وہ ہمیں کہاں محبت۔ اسی لیے مشہور ہے ایک بات کہ جب رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کو دفنایا گیا اور دفنانے کے بعد رابعہ کے باب میں ان کے حالات میں لکھا ہے، بڑی عابدہ زاہدہ متقیہ پرہیزگار عورت گزری ہے، ان کے باب میں لکھا ہے کہ جب صبح مرغ بولتا تھا یعنی فجر کی اذان ہوتی تھی تو اللہ سے دعا کر کے کہتی تھی رات چھوٹی ہو گئی، تیری یادوں میں کمی رہ گئی۔ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نائٹ میں جاب کرنے والوں سے پوچھو نیند آتی ہے تمہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر پر آور جو ہے مجھے $30 مل رہے ہیں، تو نیند نہیں آتی، اس سے محبت ہے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے نا پھر اس کے لیے سب کچھ آسان۔ تو رابعہ فرماتی ہے اللہ رات چھوٹی ہو گئی، تیری یادوں میں کمی رہ گئی، میں تجھے یاد نہیں کر سکی، حالانکہ عشاء کے بعد سے یاد کرنا شروع کیا تھا۔ اب کی وفات کے سلسلے میں لکھا ہے کہ تدفین ہو گئی اور کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا غریبی کیا ہوا، امی جان کیا ہوا تمہارا؟ فرمایا فرشتے آئے، مجھے پوچھا مر رب کا، کون ہے رب تمہارا؟ فرمایا میں نے ان سے سوال کیا من این انت، تم کہاں سے آئے؟ فرمایا من السماء، نحن رسل ربنا، ہم اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتادے ہیں، ہم آسمان سے آئے ہیں سوال کے لیے۔ تو کہا میں نے یوں جواب دیا کہ تم اتنے دور سے آئے اور اللہ کو نہیں بھولے تو میں 5 فٹ زمین کے نیچے اللہ کو بھول جاؤں گی؟ اب انداز لگائے، لیکن یہ وہی جواب دے سکتے ہیں جن کی زندگیاں یادوں میں گزری، اللہ کی یادوں میں جن کی زندگیاں گزری ہے، یہ وہی جواب دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب فرشتہ سوال کرے گا تو ہوش حواس ہوں گے یا نہیں؟ اس وقت تو ہوش بھی ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الآن، جیسے ابھی ہو دنیا میں اسی طرح ہوں گے سوال کے موقع۔ تو عمر فرماتے اذن فلا حرج، یہ عمر کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں۔ اذن فلا حرج، تب تو کوئی حرج نہیں، جواب دے دوں گا میں۔ یہ عمر کہہ سکتا ہے۔ کون عمر؟ جو جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے اور 3000 کلومیٹر پر 3000 کلومیٹر نہاون میں ایک لشکر بھیجا ہے عمر نے، اور اس کے امیر ہے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ مدینے کی مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہیں اور یہاں سے یوں دیکھ رہے ہیں کہ جنگ چل رہی ہے اور پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کے آنے کا امکان ہے، تیاریاں ہو رہی ہے۔ یہ عمر مدینے میں دیکھ رہے ہیں اور وہاں سے کہہ رہے ہیں یا ساریہ الجبل،
حضرت ساریہ کو خطاب کر کے فرمایا اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، دشمن پیچھے سے نہ آ جائے۔ یہ ان پر اللہ کھولتا ہے جن کی زندگی اللہ کی یادوں میں گزرتی۔ اور پھر ساریہ کا وہاں کیا حال ہے، 3000 کلومیٹر پر عمر کی آواز سن لی، 3000، کوئی فون وون نہیں تھا، کوئی ٹیلی گرام، ٹیلی ویژن، کوئی مسائل نہیں تھے، ویسے ہی سن رہے۔ اس پر ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ میں نے میرے حضرت سے ایک سفر میں سنا۔ حضرت سفر میں کم باتیں کرتے تھے لیکن کبھی کبھی کوئی عجیب حکمت کی بات کرتے تھے۔ فرمایا پیٹ حرام سے خالی ہو اور دل ذکر خداوندی سے بھرا ہو، جملہ سننا، پیٹ حرام سے خالی ہو اور دل ذکر خداوندی سے بھرا ہو تو پھر اس صورت میں کان میں بھی کشف ہوتا ہے اور آنکھوں میں بھی کشف ہوتا ہے، اللہ کھول دیتا ہے۔ وہ اتنے دور سن رہے ہیں حضرت عمر کی آواز، 3000 کلومیٹر۔ تو حقیقت یہ ہے میرے بھائی، اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت، جب محبت اس کی آ جاتی ہے نا تو پھر عبادت کرنا بھی آسان، پھر نماز پڑھنا آسان، پھر روزہ رکھنا آسان، پھر مال خرچ کرنا آسان، پھر زکوٰۃ دینا آسان، پھر تہجد میں اٹھنا آسان، ساری چیزیں آسان ہو جاتی، ساری چیزیں، اور ایسے آسان ہو جاتی ہے کہ دل پر گرا بھی نہیں گزرتا، بوجھ بھی نہیں پڑتا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرکز تھانہ بھون جو ہے پہلے سے ہمارے بزرگوں کا اصلاحی مرکز رہا ہے، پہلے سے۔ تو وہاں 3 بزرگ تھے، 3 کمرے تھے۔ پہلے میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ، دوسرے میں حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ، اور تیسرے میں حضرت علامہ محمد تھانوی رحمۃ اللہ۔ یہ تینوں بزرگ تھے، لیکن پہلے 2 جو ہیں وہ عالم نہیں، حاجی صاحب اور حافظ ضامن عالم نہیں۔ علامہ شیخ محمد جو ہیں عالم بھی تھے، عابد بھی تھے۔ شیخ محمد صاحب تھانوی علیہ الرحمہ نے کوئی کتاب لکھی، اس کتاب میں کوئی مسئلہ لکھا۔ حضرت گنگوہی اس وقت نئے فارغ ہوئے تھے، بالکل ابتدائی، اور جو نئے فضلہ ہوتے ہیں نا ان کو حوص کم ہوتا ہے، جوش بہت ہوتا ہے۔ یہ میں اکثر مدرسوں میں کہتا ہوں کہ جو نئے فضلہ ہوتے ہیں ان کو حوص کم، بس ذرا سا کوئی مسئلہ دیکھا فوراً آستین چلا دیتے ہیں، مناظرہ کریں گے، بحث کریں گے۔ یہ حوص کے خلاف بات ہے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، جو نئے فضلہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت گنگوہی نے جب اس کتاب کو پڑھا تو پوچھا کہ یہ محمد تھانوی رہتے کہاں ہیں؟ فرمایا تھانہ بھون، تو گنگو سے تھانہ بھون آئے۔ اب پہلا ہی کمرہ حضرت حاجی صاحب کا تھا، تو حضرت حاجی صاحب نے نوجوان عالم کو دیکھا تو بلایا کہ ادھر آئیے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ کوئی محمد تھانوی صاحب یہاں ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں یہ مسائل لکھے ہیں، مجھے اس پر اشکالات ہیں، میں ان سے مناظرے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا لا حول لا حول لا حول، وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، مناظرے نہیں ہوتے ان سے، یہیں بیٹھو میرے پاس۔ اب بھائی صاحب نے اپنے پاس بٹھایا، 1 دن 2 دن 3 دن، اور کو ذکر میں لگا دیا۔ یہ حضرت گنگوہی کی ابتدا ہے، اور ایسے ذکر میں لگایا کہ حضرت گنگوہی خود اس واقعے کو فرماتے ہیں کہ میں مسئلے کو بھول گیا اللہ کی یادوں میں، بس اللہ کی یادوں میں لگ گیا۔ اور ایک جوڑی کپڑے میرے بدن پر تھے، اس لیے کہ میں کوئی ٹھہرنے رہنے تو گیا نہیں تھا، تو اسی کو دھو کر پہنتا رہا، اور 40 دن حاجی صاحب کے پاس میں نے گزارے۔ 40 دن پورے ہوئے تو حاجی صاحب نے فرمایا مولی رشید احمد، مجھے جو دینا تھا وہ دے دیا تمہیں۔
جاؤ اپنی جگہ جا کر پڑھاؤ، اور کوئی کیفیت پیدا ہو جائے تو کسی سے نہ کہنا، مجھے کہنا۔ حضرت گنگوئی خود فرماتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے کیا دیا ہے، کہ فرماتے ہیں مجھے جو دینا تھا وہ دے دیا، لیکن فرمایا جب وقت گزرا تب مجھے پتا چلا کہ حضرت نے مجھے 4 چیزیں عنایت فرمائی۔ فرمایا اللہ کی محبت 40 دن میں ایسی بھر دی کہ دنیا کی محبت ختم ہو گئی، اور دنیا کے مادح اور ذام مجھے برابر نظر آنے لگے۔ تعریف کرنے والوں کی تعریف سے میں خوش نہیں ہوتا ہوں، اور برائی کرنے والوں کی برائی سے مجھے کوئی تکلیف نہیں، اس لیے کہ جب کوئی تعریف کرتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ تو نے میرے ظاہر کو دیکھا اس لیے تعریف کر رہا ہے، میرے اندر کو دیکھے تو حقیقت پر آ جائے۔ اور برائی کرنے والا جب برائی کرتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں اللہ اگر یہ برائی موجود ہے تو مجھے اصلاح کی فکر کر، اور اگر یہ برائی موجود نہیں ہے تو میرے درجات بلند کر۔ اتنی بہترین بات۔ اور فرمایا پہلے مجھے حدیث کے الفاظ نظر آتے تھے، معانی تو اب سمجھ میں آئی، حساب سے بیعت ہونے کے بعد معانی سمجھ میں آئی، تو یہ دیا تھا ان کو۔ خیر یہ واقعہ مجھے اس پر یاد آ گیا کہ کہاں بحث کرنے گئے تھے مناظرے کے لیے، اور کہاں اللہ نے حی صاحب نے ان کے دل کو اللہ کی محبت سے بھر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت ملتی کیسے ہے؟ تو بھئی اس کی کوئی دکان تو نہیں ہے کہ وہاں جا کر کے ہم خرید لیں کہ لاؤ اللہ کی محبت $100 میں، اگر ملتی ہوتی تو ہم $1000 میں لے لیتے، لیکن یہ ملتی نہیں ہے ایسے ڈالروں سے۔ یہ محبت کیسے ملے گی؟ حکیم الامت حضرت عبدالستان بھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے کچھ طریق بتائے۔ اس میں پہلا طریق بتایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ فرمایا ذاکر کے ذکر سے مذکور کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ ذاکر کے ذکر سے اللہ کی محبت پیدا ہو۔ ہم جتنا ذکر کریں گے، تجربہ کر لیں آپ، کسی کا آپ بار بار تذکرہ کرتے ہیں تو اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دن نہیں ہوتا کہ ان کا فون نہ آئے یا آپ فون نہ کریں تو پریشان ہو جاتے ہیں، شام تک میں آپ کہتے ہیں کیا بھائی فون نہیں آیا آپ کا؟ کثرت ذکر سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتایا، اٹھنے کی یہ دعا، سونے کی یہ دعا، استنجا کی یہ دعا، واش روم کی یہ دعا، نکلو تو یہ دعا، دودھ پیو تو یہ دعا، کپڑے پہنو تو یہ دعا، وضو کرو تو یہ دعا، وضو کے بعد یہ دعا۔ یہ ساری دعائیں ہمیں اس لیے بتائی ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد زبان پر رہے، اس کی محبت پیدا ہو جائے۔ فرمایا یاسین شریف پڑھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں سورت پڑھو، فلاں سورت پڑھو، قرآن پڑھو۔ یہ سب اللہ کے ذکر کو پیدا کرنے کے طریقے۔ نمبر 2، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اپنی کوتاہیوں کو دیکھو، اللہ سے محبت پیدا ہو جائے۔ نعمتیں تو دیکھیں کیسے کیسے، کوئی اپنی نعمت گن سکتا ہے؟ پیدائش سے لے کر دیکھو کتنی نعمت۔ مجھے میرے ہاتھ کا پتہ نہیں تھا، میں پیدا ہوا تھا، میری حقیقت کا پتہ نہیں تھا، لیکن مالک کے احسانات پہ احسانات، انعامات پہ انعامات، اس کے مقابلے میں میری زندگی ہے نا۔ ایک بہت موٹی سی مثال کہ میرے والد صاحب ہیں مثلا، اب میں والد صاحب کی جب کبھی نافرمانی کرتا ہوں تو بعد میں سوچتا ہوں والد کے احسانات کتنے اور میری نافرمانی کتنی، دل روتا ہے یا نہیں روتا؟ محبتیں پیدا ہو جاتی۔ فرمایا تذکرۃ آلاء اللہ وتذکرۃ، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ و نعمت اللہ، اس کی نعمتوں کا اور اپنی کوتاہیاں کہ میں کتنا نکما ہوں، اس سے بھی اللہ کی محبت پیدا ہو۔
تیسرا اللہ والوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، صالحین کی صحبت سے، نیک لوگوں کی صحبت سے، نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مارکیٹ میں بیچنے والے سے بیٹھو گے تو بیچنے کے جذبات پیدا ہوں گے، کاروبار کے جذبات۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ یہ ریئل اسٹیٹ والے جو ہے نا کاروبار کرتے ہیں، ان میں سے کسی کے پاس بیٹھ جاؤ، 2 دن کے بعد آپ کو بھی دل میں تمنا ہوگی کہ میں بھی اس میں قدم رکھوں۔ جس کے پاس بیٹھتے ہیں اسی طرح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے، اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اسی لیے تو یک ساتھ صحبت با اولیاء بہت مشہور جملہ ہے۔ بہتر 80 سالہ عبادت بے ریا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ایک گھڑی، یہ 100 سال کی بغیر ریاکاری والی عبادت سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 100 سال عبادت تو کی اخلاص کے ساتھ، لیکن مجاہدہ بہت کرنا پڑا۔ اور جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، تو محبت کے ساتھ جب عبادت ہوگی تو مجاہدے کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ ہے بنیاد اصل، یک ساتھ صحبت با اولیاء، بہتر 80 سالہ عبادت بے ریا، اللہ والوں کی صحبت۔ آخر کیا بات تھی کہ ہمارے اکابر اپنی زندگیاں اپنے بزرگوں کی خدمت میں گزار دیا کرتے تھے، ان کے قدموں میں گزار دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ ان کو مشغلہ نہیں تھا، کچھ سب کچھ تھا، لیکن وہ چاہتے تھے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ تو پہلا طریق اللہ کا ذکر، دوسرا طریق اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور اپنی کوتاہیوں کو دیکھنا، تیسرا طریق اہل اللہ کی صحبت، چوتھا طریق کثرت عبادات، عبادتوں کی کثرت، اس سے بھی اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اور پانچواں طریق اللہ سے دعاؤں کا اہتمام۔ میں اس پر 1-2 باتیں عرض کر دوں۔ اللہ سے دعاؤں کا اہتمام، اللہ سے اللہ کی محبت مانگنا۔ ہاں، یہ نبی نے بتایا ہم کو۔ کیا یہ دعا ہم نے نہیں پڑھی؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل ینفعنی حبہ الیک یا یقربنی الیک۔ یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگ رہا ہوں، اللہ سے محبت، اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگ رہا ہوں، اور ان بزرگوں کی محبت مانگ رہا ہوں جن سے تو محبت کرتا ہے، اور ان اعمال کی محبت مانگ رہا ہوں جس کی وجہ سے میں تیرے قریب ہو جاؤں گا۔ اللہم انی اسألک احب الاشیاء، اے اللہ تمام چیزوں سے زیادہ تو تیری محبت عطا فرمانے۔ کتنی پیاری دعا نبی علیہ السلام نے بتائی۔ نبی کی دعائیں تو دیکھو۔ ایک دعا میں آپ نے فرمایا اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی ومن ماء بارد۔ اے اللہ تو مجھے تیری وہ محبت عطا فرما دے جو میری ذات سے بھی زیادہ ہو، میرے مال سے بھی زیادہ ہو، اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہو۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی کا تذکرہ حضور نے کیوں فرمایا؟ فرمایا عرب میں ٹھنڈا پانی بہت بڑی نعمت تھی، وہاں تو شدید گرمی ہوتی ہے نا، اور وہ زمانہ کوئی فریز اور فریزر کے تھوڑے ہی تھے، وہ تو سیدھے کنویں سے نکال کر کے مشکیزے میں بھر کر پانی پیتے تھے، اور مشکیزے کو ہوا میں لٹکاتے تھے تاکہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے۔ تو ان کی زندگی میں ٹھنڈا پانی بہت بڑی نعمت تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ اس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ تیری محبت دے دی۔ اور ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو مسائل تصوف کے فی زماننا امام تھے۔ وَمِن مَاءٍ بارد پر تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ٹھنڈا پانی پیو تو قلب کو سکون مل جاتا ہے۔ اے اللہ دنیا کی چیزوں سے سکون کے بجائے تیری یادوں سے سکون نصیب فرما دے۔ اللہ تیری یادوں سے مجھے سکون ملے۔
میں جب اللہ کا ہوں. اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کے لیے تو فرشتے بہت تھے، وہ عبادت کر رہے ہیں کہ جو مجھے اور آپ سے بھی نہیں ہوتی. جو رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں، جو سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں، جو قیام میں ہے. مجھے اور آپ کو تو شاید امام صاحب اگر رکوع میں 1 منٹ سے زائد کر لیں تو دوسرے دن سے چھٹی کر دیں گے. لمبا رکوع بھی برداشت نہیں، لمبا سجدہ بھی برداشت نہیں، لمبا قیام بھی برداشت نہیں. ہم سے زیادہ تو وہ عبادت کرتے ہیں. بلکہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم ہیں نا آپ کی عبادت کرنے. تو اللہ نے فرمایا اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وہ کیا چیز تھی جو اللہ جانتا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ابن قیم نے کھولا. فرماتے ہیں کہ فرشتے عبادت ضرور کرتے ہیں لیکن ان میں نفس و خواہشات نہیں ہے، اس لیے عشق نہیں ہے، محبت نہیں ہے ان میں. وہ رکوع بھی کرتے ہیں، وہ سجدہ بھی کرتے ہیں، وہ سب کچھ ہے، لیکن اس میں وہ عشق و پیار نہیں ہے. اور بندے میں اللہ نے خواہشات رکھی، اور اس خواہش کی بنیاد پر اس کو جب اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے. ابن قیم کے الفاظ میں سنو، اذا قال العبد اللہ فحرک عرش اللہ تعالی. بندہ جب عشق کے ساتھ، اللہ کے محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ بولتا ہے، اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے. یہ ہے وہ چیز بندے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بندے میں رکھی. اس لیے میرے بھائی اللہ کی محبت پیدا کرو اپنے دلوں میں، اللہ کی محبت، اس سے مانگو. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جھولی پھیلا کر اللہ سے مانگو اس کی محبت. تو ہمارے جیسا کوئی اناری بیٹھا تھا، اس نے حضرت عزیز الحسن مجذوب سے سوال کیا حضرت جھولی نہیں ہے تو حضرت نے فرمایا جھولی بھی اللہ سے مانگو، اس لیے کہ اس نے کہا نمک نہ ملے تو بھی مجھ سے مانگو. فرمایا جھولی بھی اسی سے مانگو. اور پھر استدلال جو فرمایا ہے نا خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے، فرمایا نبی کی وہ دعا نہیں پڑھی تم نے، اللہم انی اسألک خیر المسئلہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ. اے اللہ مجھے اچھے انداز میں مانگنا بتا دے، میں کیسے مانگوں تجھ سے؟ اچھے انداز سے سوال کرنے کے طریقے مجھ کو سکھا دے، مجھے تو مانگتے بھی نہیں آتا ہے. خیر المسئلہ وخیر الدعاء، اور اے اللہ مجھے دعا کا بہترین طریقہ بھی تو عطا فرما. مجھے مانگتے نہیں آتا ہے، مجھے کچھ بھی مانگتے نہیں آتا ہے. میں تو اٹھا پٹک کے مانگتا رہتا ہوں کہ میرے بچے کا گھر بڑھ جائے اور مکان بن جائے اور یہ بن جائے، یہی مانگتا رہتا ہوں. اللہ تو مجھے ایسا بتا دے کہ اچھی بہترین دعا کیا ہو سکتی ہے، اسی سے کہو، پھر وہ القا کرے گا. وخیر الاجابہ، اور بہترین قبولیت والی دعا عطا فرما دے. اس کو قبول کرتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ مانگنے کا طریقہ بھی اسی سے مانگو. فرمایا جھولی بھی اسی سے مانگو، کہ اللہ میرے پاس تو جھولی بھی نہیں، تم مجھے عطا. تو ہر چیز کو اللہ سے مانگنا چاہیے. محبت کو بھی اللہ سے مانگو، اللہ تیری محبت نصیب ہو. مانگو، جی بھر کے مانگو، ہر نماز کے بعد مانگو، تلاوت قرآن کے بعد مانگو. تہجد کی 2-4 رکعت، اب تو ماشاءاللہ رات لمبی ہو رہی، اب تو سارے 5 بجے جا کر کے جو ہے اب صبح صادق ہو رہی. اگر 5 بجے بھی ہم اٹھ جائیں گے، زیادہ نہیں، 5 بجے اور 2-4 رکعت پڑھ لو، کوئی زیادہ نہیں، اور اللہ سے مانگو اللہ تیری محبت عطا فرما. پھر دیکھو اللہ اپنی محبت کیسے نصیب فرما. اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے. میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں. ہم سب کی جھولی اللہ اپنی محبت سے بھر دے. وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتہ یا ارحم الراحمین.